مریم اورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ مہنگائی 3% کے اوپر تھی اور جو ضرورت اشیاء ہیں کنزیومر گڈز ہیں ان کی مہنگائی کی شرح 2.3% تھی۔ ملک میں IMF کا پروگرام کمپلیٹ ہو کر رول بیک ہو کر ملک اپنی خود انحصاری کے اوپر گامزن تھا اور سی پیک کے ساتھ ملک کے جوان بچے اور جو ڈیولپمنٹ تھی روزگار تھا وہ نوجوانوں کو مل رہا تھا۔ سی پیک کے منصوبے کے تحت ملک کی معیشت مستحکم ہو رہی تھی، ملک میں اندر مہنگائی کم ترین سطح کے اوپر تھی۔ یہ وہ کہانی ہے جو 2018 کی ہے اور مسلم لیگ نون کی ہی حکومت تھی، اور مسلم لیگ نون کی حکومت 4 سال پہلے جب 2013 میں نواز شریف صاحب نے اپنے اقتدار کا سفر شروع کیا تو اس وقت معیشت کو بحال کرتے ہوئے 19 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ تھی، جو کہ 2018 میں نہ صرف منصوبے لگائے بلکہ ان کو امپلیمنٹ کیا اور پاکستان کی عوام کو 2018 میں لوڈ شیڈنگ سے چھٹکارا حاصل ہوا۔ دہشت گردی کا معاملہ ہو تو نواز شریف صاحب نے تمام سیاسی اختلافات چھوڑتے ہوئے صوبوں کو اکٹھا کیا، ملک کی فیڈریٹنگ یونٹس کو اکٹھا کیا، تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا کیا اور دہشت گردی کی کمر توڑی، معیشت بحال کی، اور معیشت نہ صرف بحال کی بلکہ میں نے جیسے کہا کہ IMF کے پروگرام کو رول بیک کر کے خود اپنے پیروں پر کھڑی کی۔ سیاسی عدم استحکام آیا 2016 میں جب ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت ملک کے 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم کو ایک گھٹیا الزام، جھوٹے الزام کے اوپر گھر بھیجا گیا۔ بیٹے کی کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پہ ان کو گھر بھیجا گیا ایک اقامے کے اوپر، اور 2018 میں RTS کو بٹھا کے یہ کہانی ان لوگوں کے لیے، یہ میں کیوں دہرا رہی ہوں، ان لوگوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے جو اس جھوٹ، منافقت، فساد، انتشار کے گھیرے میں ہیں۔ اور یہ 2018 میں وہ ملک جو اشاریے میں نے آپ کو بتائے کہ 2018 میں یہ ملک 6.2% پر، اور یہ رپورٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے آ کر ریلیز کی تھی، اور تمام جو فوکس تھا وزیر اعظم ہاؤس کا وہ سیاسی انتقام پہ تھا، لوگوں پہ بہتان، الزام، پگڑیاں اچھالنا، جیلوں میں ڈالنا، جھوٹے مقدمے بنانا، اور وزیر اعظم ہاؤس کو اغوا خانہ بنایا گیا۔ وہاں ایسٹ ریکوری یونٹ شہزاد اکبر صاحب کی سربراہی میں بنایا گیا جس نے صرف 4 سال ایسٹ میکنگ کی، لوگوں پہ بہتان لگائے، سرکاری وسائل استعمال کر کے، اپنے اختیارات کو استعمال کر کے لوگوں کو، اپنے سیاسی مخالفین کو، میڈیا کو سزائے موت کی چکیوں میں رکھا، ان پر جھوٹے مقدمات بنائے اور ان مقدمات کو عدالتوں میں ثابت نہیں کر سکے، ان الزامات کو ثابت نہیں کر سکے کیونکہ ثبوت موجود نہیں تھا۔ پاکستان میں کوئی ایسی عدالت نہیں تھی جہاں مسلم لیگ نون کی قیادت نے اپنا کیس نہ لڑا ہو، اپنا جواب نہ دیا ہو، اور اس کے برعکس نیب نے ہر عدالت میں ثبوت دیتے وقت ایڈجرنمنٹس مانگی اور کوئی الزام ثابت نہیں ہوا، کسی کورٹ میں یہ الزام ثابت نہیں کر سکے، تمام اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے، تمام نیچ حرکتیں استعمال کرتے ہوئے نہیں کر سکے۔ پھر اسی چیز کا تسلسل، یہ ڈیلی میل کی سٹوری نہیں تھی، یہ آپ سمجھیں اگر کہ یہ اخبار میں ڈیلی میل میں ڈیوڈ روز ایک جرنلسٹ نے سٹوری چھاپی تھی، ایسا نہیں ہوا تھا۔ عمران، یہ جب میں نے پہلی پریس ٹاک کی تھی، جب یہ سٹوری چھپی تھی تو یہ تصویر میں نے دکھائی تھی آپ لوگوں کو، آپ کو یاد ہوگا۔ یہ تصویر میں ڈیوڈ روز صاحب جنہوں نے ڈیلی میل میں یہ سٹوری چھاپی تھی عمران خان صاحب کے کہنے پہ، اور شہزاد اکبر صاحب اس کے کوآرڈینیٹر تھے، انہوں نے ڈیوڈ روز کو پاکستان بلایا تھا اور پاکستان بلا کر انہوں نے یہ تمام منصوبہ بنایا تھا، اور منصوبہ اتنا گھٹیا تھا، اتنا نیچ تھا کہ اس سٹوری میں یہ کہا گیا تھا کہ شہباز شریف صاحب نے 2005 میں زلزلے کے جو پیسے آئے تھے وہ کھا گئے تھے۔
یہ یاد رہے کہ 2005 میں شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ نہیں تھے. اس کے بعد یہ سٹوری چھاپی گئی جس میں کہا گیا کہ جو ڈفٹ کی گرانٹ آتی ہے پاکستان کے اندر, جو ہیلتھ میں آتی ہے, ایجوکیشن میں آتی ہے, ایمنائزیشن میں آتی ہے, جو ڈونر فنڈنگ آتی ہے, وہ تمام پاکستان ایک ایسا ملک ہے کہ وہ اپنی گرانٹ کھا جاتا ہے, کرپشن کرتا ہے, چوری کرتا ہے. الزام وہ شہباز شریف پر لگا رہے تھے لیکن نقصان پاکستان کو پہنچ رہا تھا. اور اس سٹوری میں یہ کہا گیا کہ یہ پیسے شہباز شریف اور ان کی فیملی نے جو ڈفٹ کے جو ٹیکس پیئر منی آتا ہے پاکستان میں ان تمام منصوبوں کے لیے وہ شہباز شریف کھا گئے ہیں. اور اس کے بعد اگلے ہی دن آپ کو یاد ہوگا اتوار کا دن تھا, چھٹی کا دن تھا, ڈیلی میل نے ڈفٹ کے لوگوں نے, یو کے گورنمنٹ نے ایک ریبٹل دیا کہ یہ سٹوری جھوٹی ہے. ٹرانسپیرنسی کے وہ تمام ایس او پیز بتائے گئے اس سٹوری میں, ریبٹل میں, کہ کس طرح گرانٹ کا پیسہ, ڈفٹ کا پیسہ آ کے خرچ ہوتا ہے, پروجیکٹائزیشن ہوتی ہے اور اس کے ذریعے وہ پیسے کو ریلیز کرتے ہیں اور ان چیزوں پر وہ پیسہ سپینڈ ہوتا ہے. تمام وہ منصوبے جو شہباز شریف نے 10 سال امپلیمنٹ کیے انٹرنیشنل گرانٹس کے, ان تمام کی رپورٹس یہ چیخ کر واضح طور پر کہہ رہی ہیں کہ جتنی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ پنجاب کے اندر گرانٹ منی کو یوٹیلائز کیا گیا ہے اس کی مثال نہیں ملتی. لیکن ڈیوڈ روز کو بلا کر منصوبہ بندی کر عمران خان صاحب نے وزیر اعظم ہاؤس میں یہ سٹوری پلانٹ کروائی تھی. شہزاد اکبر صاحب نے نیب کے قیدیوں کو ایکسس دی تھی جن کو ڈیوڈ روز صاحب ملے تھے, وہی اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے, کیونکہ یہ انویسٹیگیشن کے انڈر یہ کیسز تھے, ان لوگوں کو جن کو بند کیا ہوا تھا ڈیوڈ روز کو ان کو ملوایا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ نیب کے اندر جتنے کیسز ہیں وہ تمام کیسز ٹھیک ہیں اور ثبوت موجود ہے. وہ ریفرنسز جو ابھی فائنالٹی اٹین جنہوں نے نہیں کی تھی وہ ریفرنسز ڈیوڈ روز کے حوالے کیے گئے. انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ نیب کا چیئرمین ہے. پتہ نہیں ڈیوڈ روز کی کون سی ویڈیو عمران خان صاحب کے پاس تھی, یہ ابھی انویسٹیگیشن ہونا باقی ہے. اور پھر شہزاد اکبر صاحب کو کوآرڈینیٹر بنایا گیا, یہ سٹوری چھاپی گئی. اور جب یہ سٹوری چھپی, یہ میں آپ کو ذہنیت بتا رہی ہوں, یہ ایک کیس نہیں ہے, یہ تو ایک سٹوری ہے. انہوں نے جتنے کیسز 4 سال میں جمع کرائے کوئی ثبوت نہیں دیا. عدالت میں کے جو فیصلے ہیں, جو بیلز کے فیصلے ہیں تمام لوگوں کے, اگر آپ وہ پڑھیں تو شرم سے سر جھک جاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا. اور اس کے بعد جب یہ کچھ چیزیں آپ کو بتانی بڑی امپورٹنٹ ہیں آڈینس کو, اور میں میڈیا کو بھی کہوں گی کہ وہ ضرور اس کو فوکس کرے, کہ یہ 3 سال یہ جب شہباز شریف صاحب پہ یہ الزام لگا, شہباز شریف صاحب نے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا, اور ڈیفیمیشن سوٹ جب فائل کیا تو 3 سال یہ مقدمہ چلتا رہا. جنوری 29 2020 کو یہ سوٹ فائل ہوا تھا اور فیبرری 17 2020 کو کورٹ نے ریفرنس کیا, اور فیبرری 17 کو ریفرنس ہوا, اور اپریل 20 2020 کو جج نے یہ فیصلہ کیا. کوئنز بینچ تھا ہائی کورٹ, لنڈن ہائی کورٹ کا, اور انہوں نے کہا کہ ہم اپریل 21 فرسٹ اور جولائی 31 2020 تک وہ ونڈو رکھیں گے ہیئرنگ کی جس میں اس کی ہیئرنگ کی جائے گی. اور اس کے بعد جو مئی 7 2020 پہ ایک آرڈر پاس ہوتا ہے کہ ہمیں ایکسٹینشن چاہیے, تو جج صاحب ان کو ایکسٹینشن کا آرڈر پاس کرتے ہیں مئی 7 2020 کو, اور اس کے بعد 3 سال یہ کیس چلتا ہے. 3 سال, اور 3 سال اس کیس کے اندر 9 ایکسٹینشنز لی جاتی ہیں, اور ان 9 ایکسٹینشنز کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی پہلے جو 3 ایکسٹینشنز لی گئیں, اور وہ ایکسٹینشنز ہر مہینے لی جاتی ہیں. میں صرف آپ کو وہ مہینے ضرور بتانا چاہتی ہوں کہ تاکہ آڈینس کو یہ پتہ چلے کہ یہ جو آج باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ جی بڑا ایک اپالوجی آ گئی, یہ اپالوجی ایسے نہیں آ گئی, یہ ٹرائل سے کیس گزرا ہے یو کے کی ہائی کورٹ کے اندر. اور مئی میں لی ایکسٹینشن, 2021 سے ایکسٹینشن شروع ہوئی, جو کہ پہلے 20 سے انہوں نے ڈیلیز مانگے کہ جی کووڈ ہے, سیکیورٹی ایشو ہے پاکستان میں, ہم ایویڈنس لینے نہیں جا سکتے. اس وقت کے بعد 2021 میں 9 ایکسٹینشنز لی گئی, مئی میں, جولائی میں, اگست میں, سپٹمبر میں, اکتوبر میں, نومبر میں, فیبرری میں,
دو ایکسٹینشنز لی گئی اور پھر مارچ 8/2022 تک ایکسٹینشنز لی گئی اور پھر کہا ہم فائل کرتے ہیں اپنا سوٹ. جب فائل کرنے گئے تو جب ان کے لائرز تھے انہوں نے کہا کہ جو الزام ہم نے شہباز شریف پر لگایا ہے اس کے ہمارے پاس ثبوت موجود نہیں ہے. یہ لائرز ڈیوڈ روز اور ڈیلی میل کے کہہ رہے ہیں اور اس وقت انہوں نے ڈیوڈ روز سے ٹاک شوز کرائے, میڈیا پہ ہیڈ لائنز چلوائیں, اس کے بعد انہوں نے اخبارات کی زینت بنایا اس خبر کو, بہتان لگائے, الزام لگائے, اور الزام میں نے جیسے پہلے کہا شہباز شریف کے خلاف تو اور بھی الزام لگا رہے تھے, لیکن اس کی نوعیت اتنی گھٹیا اور خطرناک تھی کہ یہ اس فورن انویسٹمنٹ, ڈائریکٹ انویسٹمنٹ جو ڈونر منی ہوتا ہے, جو ٹیکس پیئر کا منی ہوتا ہے, جو پاکستان میں تعلیم کے لیے, صحت کے لیے, بچوں کے لیے, خواتین کے لیے, ایمونائزیشن کے لیے, پولیو کے لیے آتا ہے, جو گرانٹس دیتی ہیں دوسرے ممالک, یہ اس کے اوپر الزام لگایا انہوں نے کہ شہباز شریف کھا گیا. ان کو اتنا احساس نہیں ہوا کہ آپ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں, آپ 22 کروڑ عوام کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اس کے بعد ان سے فرسٹ آرڈر جب آیا اور اس کے بعد انہوں نے پھر ایکسٹینشن مانگی, ان کے لائرز نے کہا, اور جب وہ ایکسٹینشن ان کو ملی اس کے بعد بھی انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا عدالت لندن ہائی کورٹ کے اندر. اور لندن ہائی کورٹ کے اندر جب کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا تو آپ کو یاد ہوگا کہ فیبرری 5 2021 کو جسٹس میتھیو نے, میں نے ایک پریس کانفرنس کی تھی اور بتایا تھا کہ اس کے اندر جسٹس میتھیو نے یہ کہا ہے کہ یہ فرسٹ ڈگری ڈیفیمیشن کیٹیگری کے اندر آتا ہے, اور ان کو اس آرڈر میں یہ لکھا کہ آپ نے فرسٹ ڈگری چیز لیول 1 جس کو ٹیکنیکل لیگل زبان میں کہتے ہیں اس کا آپ نے الزام لگایا, اس کے خلاف اس کے جو آپ نے الزام لگایا اس کے ثبوت دیں. انہوں نے کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد وہ کیس اس دن شہباز شریف صاحب جیت گئے تھے, لیکن کیونکہ ان کو وقت مل گیا تھا تو ہم نے وہ کورٹ نے انتظار کیا, کوئی ثبوت جمع نہیں کرایا. اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے کہ یہ جو انہوں نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کھیلا, حقیقت یہ ہے کہ انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے کہ ہماری خبر جھوٹی تھی, ہم نے الزام لگایا تھا, ہم نے ڈیفیمیشن کو انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے, اور اس کے اندر یہ بات بولی ہے کہ, اور یہ عجیب منطق ہے, ان کی ذہنیت دیکھیں آپ, ان کی ذہنیت کیا ہے کہ ڈیلی میل معذرت کر رہا ہے, ڈیلی میل معافی مانگ رہا ہے, اور جو اس وقت ڈیلی میل کے اسپوکس پرسن تھے وہ آج اس سٹوری کا دفاع کر رہے ہیں. یہ دیوالیہ پن کا شکار ہے یہ پروپیگنڈا گروہ, اور اس کی سٹوری کے اندر سے چیزیں کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی وہ نیب کا حصہ معافی مانگی ہے. اگر نیب کا حصہ معافی مانگی تھی تو انکنڈیشنل اپالوجی کر کے پورا آرٹیکل کیوں وڈرا کیا, تمام وہ لنکس وڈرا کیے ہیں جس کے اوپر یہ آرٹیکل تھا. گوگل کے ساتھ کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم گوگل کے ساتھ کام کر کے تمام وہ لنکس ڈیلیٹ کریں گے جس کے اندر یہ سٹوری ہم نے چھاپی تھی. اور اس وقت سارا فوکس, آج کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے, آج کہتے ہیں مہنگائی ہے, آج کہتے ہیں کہ ملک دیوالیہ پن کی طرف جا رہا ہے. 2018 میں یہی ملک 6.2% پہ ترقی کر رہا تھا, مہنگائی کی شرح 3% تھی, ملک میں سی پیک اور روزگار تھا. 4 سال ان کا فوکس یہ اس قسم کی حرکات کے اوپر تھا. آپ کو نیشنل کرائم ایجنسی این سی اے کا کیس یاد ہوگا, ایف آئی اے کا پورا کیس اٹھا کے این سی اے بھیج دیا گیا کہ شہباز شریف نے منی لانڈرنگ کی ہے. 10 سال کی انویسٹیگیشن این سی اے نیشنل کرائم ایجنسی یو کے نے کی, جس کے اندر انہوں نے فیصلہ دیا کہ کوئی کرپشن, کوئی منی لانڈرنگ, کوئی مس یوز آف فنڈز نہیں ہوئے, کوئی اختیارات کا ناجائز استعمال نہیں ہوا. یہ یو کے کی نیشنل کرائم ایجنسی نے دیا. اور کل یو کے کی لندن ہائی کورٹ نے فیصلہ, یہ کیس جہاں ڈیفیمیشن کا تھا انہوں نے انکنڈیشنل اپالوجی کی ہے ڈیلی میل نے. جتنے کیسز پاکستان میں کیے 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. اور 4 سال اگر 6.2% ترقی کرتے, ملک پر ترقی پر فوکس کرتے تو آج 10% ترقی ہوتی, جو ہم چھوڑ کر گئے تھے, نواز شریف چھوڑ کر گیا تھا, مسلم لیگ نون کی حکومت چھوڑ کر گئی تھی. اگر ملک کے عوام کے نوجوانوں کے روزگار کے لیے کام کر رہے ہوتے تو 1 کروڑ لوگ بے روزگار نہ ہوتے 4 سال میں. اگر وزیر اعظم ہاؤس
ملک میں مہنگائی ختم کرنے کا کام کر رہا ہوتا, معیشت کو ترقی دینے کا کام کر رہا ہوتا, تو جس وقت یہ اپریل 2022 میں گئے ہیں اس وقت 16% مہنگائی 18% مہنگائی نہ ہوتی. اس وقت وہی مہنگائی ہوتی جو 3% پر ہم چھوڑ کر گئے تھے, 2.3% پر کھانے پینے کی اشیاء کی چھوڑ کر گئے تھے, بجلی بنا کر گئے تھے, بجلی مہنگی کی, مہنگائی ملک میں مسلط کی, کیونکہ فوکس صرف اور صرف سیاسی مخالفین کے خلاف الزام, بہتان بازی, ملک کی معیشت کو روکنا, ملک کی ترقی کو روکنا, ہر چیز منجمد کر دی, ہر چیز بند کر دی, لوگوں کو جیلوں میں بند کر دیا, معیشت تباہ کر دی. فوکس یہ تھا اور آج بھی وہی فوکس ہے. یہ جو ڈیلی میل کی اپالوجی آئی ہے یہ بڑا سوچنے سمجھنے کی بات ہے کہ سارے پاکستان کی ہائی کورٹس اور نیب کی عدالتوں سے یہ ثبوت نہیں دے سکے اور ضمانتیں ہو گئیں. یو کے کی عدالتیں جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں وہاں پہ ان کو جو کیسز کے جواب آ رہے ہیں کہ کوئی کرپشن کا, کوئی مس یوز کا, کوئی منی لانڈرنگ کا الزام نہیں ملا. اور 4 سال ملک کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں نے؟ ملک کو شری لنکا بنانے کی کوشش کی. اور آج بھی جب ملک میں ترقی دیکھتے ہیں, جب معیشت کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں, جب مہنگائی کو کم ہوتے دیکھتے ہیں, IMF کو خط لکھنے کی سازش کر دیتے ہیں. ملک کے اقتدار کو چھوڑتے ہی قومی مفادات سائفر, خارجہ پالیسی کو تباہ کرنے کے لیے وہ سازش کا بھونڈا جس کو کہتے ہیں اٹ از اوور اینڈ اٹ از بیہائنڈ می. یہ کیا تماشا ہے؟ ان کو سننے والے لوگ, ان کی بات کو سچ سمجھنے والے لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ ملک کے ساتھ 4 سال جو ہوا ہے یہ کوئی حادثاتی عمل نہیں ہے, یہ تمام منصوبہ بندی کے تحت ہوا ہے اور وہ منصوبہ بندی آج تک جاری ہے. آج ملک میں نہ حکومت کو کام کرنے دیتے ہیں, یہی 2014 میں شروع کیا تھا کام. یہ ملک حکومت کو ہر وقت عدم استحکام, جب ملک کو ٹھیک ہوتے دیکھتے ہیں. 2014 میں بھی ملک ٹھیک ہو رہا تھا نا, اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم میں. اس وقت نواز شریف اس ملک کو ٹھیک کر رہا تھا. جس پہ الزام لگایا شہباز شریف, وہ صوبے میں خون پسینہ دے کر پنجاب کو ترقی دے رہا تھا. تمام فیڈریٹنگ یونٹس کو وزیر اعظم نواز شریف صاحب اکٹھا کر رہے تھے ملک کی ترقی کے لیے. صرف یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے, یہ ایک فورن فنڈڈ ایجنٹ کا پروپیگنڈا گروہ ہے جس کا نام عمران خان ہے. یہ پورے سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو ٹرینڈز بنتے ہیں یہ مفت نہیں بنتے. یہ جو فورن فنڈنگ آئی ہے نا, دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہ زلزلے کے پیسے کھا گئے اور گرانٹ اور پیسے کھا گئے, ادھر اپنے الزامات ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسے کھا گئے. جس وقت یہ 4 سال لوگوں کو جیلوں میں بند کر رہے تھے, جو الزام لگا رہے تھے, جو بہتان لگا رہے تھے, وہ تمام کے مجرم یہ خود تھے. یہ اس وقت جو الزام لگا رہے تھے وہی کام خود کر رہے تھے. یہ تمام چیزیں اس بات کا ثبوت ہے. وہ فورن ایجنٹ لیڈ پارٹی پروپیگنڈا گروہ ہے جو ملک کو اقتدار میں رہتے ہوئے بھی معیشت کو تباہ کر رہا تھا, ملک کی خارجہ پالیسی کو تباہ کر رہا تھا, کشمیر کا سودا کر دیا, اور آج بھی وہی کام جاری ہے کیونکہ یہ سب کچھ بائی ڈیزائن اور منصوبہ بندی کے تحت ہو رہا ہے. ہماری ترجیح صرف اور صرف ملک میں معیشت کو ٹھیک کرنا, مہنگائی کو کم کرنا اور نوجوان کو روزگار دینا ہے. اور جو سیلاب کے وکٹمز ہیں ان کا ریکنسٹرکشن اور ریہیبلیٹیشن کا پورے کا پورا جو فیز 2 ہے وہ شروع ہو گیا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تمام فوکس ہمارا اس وقت پاکستان کی عوام ہے جنہوں نے 4 سال اس شخص کے عذاب کو سہا ہے. اپنے کیسز میں ان سے سوال کرو, فورن فنڈنگ کا جواب کرو, ان سے خانہ کعبہ کے عکس کی گھڑی بیچنے اور توشہ خانہ میں چوریوں کا سوال کرو, ان سے BRT کا سوال کرو, ان سے بلین ٹری سونامی کا سوال کرو, ان سے سائفر کی انکوائری کا سوال کرو, تو یا گولیاں کھا لیتے ہیں یا گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں. اگر مسلم لیگ نون نے, اگر 3 دفعہ کے وزیر اعظم نے, اگر شہباز شریف نے, اگر شاہد حسین
वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने जो भी इल्ज़ाम तराशी की वो खुलकर बातें सामने आ गई हैं। डेली मेल ने बाकायदा तौर पर वजाहत कर दी है, शहबाज शरीफ साहब पर जो इल्ज़ामात लगाए गए थे वो साबित उस वक्त भी नहीं हुए थे, और अब जब से डेली मेल ने उसके खिलाफ कहा है कि वो माजरत की है तो बाकी तमाम चीज़ें खुलकर सामने आ गई हैं। कहा जाता है कि पाकिस्तान के वजीर आजम ने खाना काबा के अक्स की घड़ी बेची जो कि उनके दोस्त ममालिक ने उनको दी थी। ये तो तोहफे देते हैं, ये उसमें चोरियां और डाके डालते हैं, आज ये लोग कहते हैं। और इन्होंने 4 साल यही काम करने की कोशिश की। अभी अभी खबर आई है वो राना सनाउल्लाह साहब के ऊपर इन्होंने हेरोइन डाल दी, बैग डाल दिया। इतनी घटिया सोच। और अभी अभी खबर आई है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजलो करम से राना साहब बरी हो गए उस केस से। क्यों नहीं सबूत दिया उस हेरोइन के केस का? अल्लाह ताला की कसमें खाई, कुरान शरीफ की कसमें खाई, कुरान शरीफ के हवाले दिए, अल्लाह ताला के हवाले दिए कि राना सनाउल्लाह ने ये हेरोइन स्मगल की है। वो ग्रोह बनाए गए, वो ग्राफिक्स बनाए गए, जिसको कहा गया कि ये वो ग्रोह है फैसलाबाद में, जिससे हेरोइन लेकर राना साहब फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे। इंटरनेशनल स्मगलर का वो माफिया है, ड्रग। ये उस वक्त आप लोगों ने जो आपको याद होगा कि जब खबरें चली कि जी राना सनाउल्लाह हेरोइन के केस में गिरफ्तार, उनके बच्चे नहीं हैं, उनकी बेटियां नहीं हैं, उनके घर में कोई नहीं, उनकी इज्जत कोई। बरी क्यों है कि आज उनके हेयरिंग थी और इन्होंने कहा हमारे पास सबूत नहीं है। उन्होंने उसी वक्त अपनी बरियत की एप्लीकेशन डाली और अभी अभी एंटी नारकोटिक्स कोर्ट ने उनकी अनाउंस करके उनको बरी कर दिया। उसका कौन जवाब देगा? उसकी कौन कीमत अदा करेगा जो राना सनाउल्लाह की इन्होंने बुहतान लगाए, इल्ज़ाम लगाए? ये किसी अदालत में कोई सबूत नहीं दे सके। और अपने केसेस में इनसे सवाल करो तो गाली देते हैं, इनसे सवाल करो तो इल्ज़ाम लगाते हैं। भाई आपने तोशा खाना में चोरी नहीं की तो जवाब दे दो। वो फाइनेंशियल टाइम्स की स्टोरी आई, आज तक मजम्मत नहीं की। करें ना डेफेमेशन सूट, इनको पता है। वो तोशा खाना की चोरी, घड़ी चोरी की स्टोरी आई, मुशावरत जारी है वकला के साथ। वो शहबाज शरीफ ने 10 बिलियन हर्जाने का डेफेमेशन का सूट किया हुआ है, आज 6 साल हो गए, वकील सबूत नहीं देता। अब वो डिसमिस हो गई, अभी फैसला हम इंतज़ार कर रहे हैं उसका। ख्वाजा आसिफ ने डेफेमेशन सूट किया हुआ है, जवाब नहीं आता। इनको ये मालूम होता है, ये पूरी स्टोरी घड़ी जाती है, फिर टीवी पर बैठकर अवाम को ये झूठी स्टोरी सुनाई जाती है, इस प्रोपेगेंडा, फिर वही तमाम चीज़ें तमाम लोगों को दी जाती हैं, सिर्फ जहनियत को और लोगों के दिमागों को, लोगों के जज्बात के साथ खेलने के लिए। इनको शर्म भी नहीं आती। ये डेली मेल के ऊपर मौसूफ ने इंटरव्यू दिए हुए हैं कि बरतानिया की अदालत में अब ये केस हो गया, शहबाज शरीफ नहीं बचेगा। आज माफ़ी इमरान खान को 22 करोड़ अवाम से मांगनी चाहिए। आज शहजाद अकबर को 22 करोड़ अवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, अगर शर्म हो तो। कि आपने और शहबाज शरीफ से नहीं मांगनी चाहिए। मैं अल्लाह ताला से डर कर कहती हूँ कि पाकिस्तान की अवाम से मांगनी चाहिए। ये आपने जुल्म पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के साथ किया है। ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब आती है तो लोग अपना टैक्स पेयर मनी ममालिक में भेजते हैं और ख़िदमत और उनकी मदद करने के लिए। उसके बाद मैं आप सबको मुबारक देती हूँ, राना सनाउल्लाह साहब को बड़ा। और मैं आपको बात बताऊँ कि ये तो चलो उन्होंने ये केस किया, उनको कोई किसी किस्म का कोई डर नहीं था, कि उनको पता था कि ये काम मैंने नहीं किया, तो इन्होंने उनको जेल में डाला। और उन्होंने कभी, वो ऐसा शख्स है, ऐसा बहादुर शख्स है कि उन्होंने कभी अपनी वो दास्तान किसी को सुनाई नहीं। इन्होंने उनके ऊपर कीड़ियाँ छोड़ी उनके सेल के अंदर। एक दिन उनकी बेगम उनको मिलने गई तो उन्होंने, गर्मी का मौसम था, जून जुलाई का मौसम था, उन्होंने मोटी मोटी जुराबें पहनी हुई, तो उनकी वाइफ ने उनसे पूछा कि ये क्यों आपने पहनी हुई है, या वकला गए शायद मिलने के लिए, तो वो खामोश रहे। बाद में जेल के अंदर से किसी ने उनको बताया, वकला को, कि इनके सेल में उन्होंने कीड़ियाँ छोड़ी हैं। उनको सोने के लिए बिस्तर नहीं दिया, वो चादर बिछा के उस सेल में सोते थे, और आज उसी केस से बरी हुए हैं। कौन जवाब देगा इस जुल्म का? इस जुल्म का जवाब इंशाअल्लाह इमरान खान साहब को देना पड़ेगा।
وہ یہ سمجھتے تھے کہ 4 سال کا اقتدار تا حیات رہے گا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ الزام، یہ بہتان، یہ پگڑی اچھالنا، لوگوں کی تضحیق کرنا، لوگوں کی بے عزت کرنا لوگوں کو، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، ہر چیز میں توازن ہونا اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. اور آج مظالم انہوں نے کیے میڈیا ہاؤسز کے اوپر. میر شکیل الرحمان صاحب کو انہوں نے صرف میسج دینے کے لیے میڈیا کو، ان کو انہوں نے نواز شریف کے کیس کے ساتھ ایک کے ملا کر انہوں نے جیل میں ڈال دیا، نیب کو استعمال کر کے. کیوں نہیں ثبوت دیا؟ کیوں ان کی ضمانت ہو گئی؟ صرف میسج دینا تھا کہ زبان کھولو گے، لکھو گے، میرے اعمال لوگوں کو بتاؤ گے، تو تمہیں جیلوں میں ڈال دیا جائے گا. فرنٹ روز کو جیلوں میں ڈال دیا گیا. کسی کی بہن کو ڈالا، کسی کی بیٹی. مریم نواز شریف، وہ عدالت کا فیصلہ آپ لوگوں نے سنا تھا، آپ لوگ وہاں موجود تھے. کسی کی بیٹی کو ڈال دیا کیونکہ وہ نواز شریف کی بیٹی ہے، کیونکہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے خوف میں تم نے اس کو جیل میں ڈال دیا، بری ہو گئی. اور پھر آج کہتے ہیں نیب کہ قانون میں امینڈمنٹ ہو کے یہ فائدہ اٹھا رہے ہیں. میں ان کیسز پہ نہیں جاؤں گی جس سے ان کو فائدہ اٹھایا ہے، لیکن یہ نیب کے امینڈمنٹ کا تو کیا ڈیلی میل بھی ہمارے ساتھ مل گیا؟ کیا ڈیلی میل کو بھی خرید لیا ہے؟ ڈیوڈ روز کو بھی خرید لیا ہے؟ NCA کو بھی خرید لیا تھا؟ یہی کیسز تھے نا، یہ نیب کے کیسز اور FIA کے کیسز NCA اور ڈیلی میل اور ڈیوڈ روز کو دیے تھے. یہی سب ریفرنسز دیے تھے، سب یہی مواد تھا جس کے فیصلے صرف پاکستان کی عدالتوں سے نہیں بلکہ دنیا، برطانیہ جن کی یہ مثالیں دیتے ہیں ان کی عدالتوں سے آیا. جی کوئی سوال کر لیں. مدثر حسین خبر ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ آپ کی حکومت کو آئے ہوئے تقریباً 8 مہینے ہونے والے ہیں. آپ کو مینڈیٹ ملا تھا کہ عمران خان آپ کی سرکار نے جو بلنڈرز کیے تھے جس کے اوپر آپ مطلب مسلسل کرٹیسزم کر رہی ہے، ان بلنڈرز کو کریکٹ کیا جائے. اور اس وقت پاکستان کی 22 کروڑ آبادی کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مہنگائی ہے. ابھی تک آپ لوگوں کا جو پورا فوکس ہے وہ عمران خان کے پیشن کے اوپر ہے، مہنگائی کے اوپر آپ نہیں آ رہے. اس کے اوپر کب آئیں گے؟ جی میرے خیال میں آپ نے میری پہلے بات سنی نہیں. یہ مہنگائی ملک میں ایسے نہیں ہو گئی، اور 4 سال کی مہنگائی جو کہ 3% پر تھی 18% پر 21% پر پہنچا کر 4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے میں آپ یہ ایکسپیکٹ کریں. ہم نے ٹھیک کی تھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. 2013 سے لے کر 2018 تک ہم نے وہ، میں نے شروعات میں ہی آپ کو بتایا، اور انشاءاللہ ہم وہ صلاحیت بھی رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، ہم وہ نیت بھی رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ مہنگائی بھی ختم کریں گے، ملک کی معیشت کو بحال کر رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ آتے ہی شہباز شریف نے کیا کیا تھا، رمضان پیکج دیا تھا، یوٹیلیٹی سٹور پیکج دیا تھا، چینی اور آٹا سستی کی تھی. وہ چینی اور آٹا جو 4 سال یہ سستی کر سکتے تھے نہیں کی تھی. تو انشاءاللہ یہ ہمارا فوکس یہی ہے. لیکن یہ بیشنگ عمران خان کی نہیں ہے، یہ عمران خان کے اعمال نامے ہیں جنہوں نے ملک کو اس جگہ کے اوپر پہنچایا ہے جہاں بے روزگاری ہے، جہاں خارجہ پالیسی تباہ ہے، ختم ہے. جو 5 مہینے سے وزیر اعظم شہباز شریف کولیشن گورنمنٹ کے ساتھ مل کر اس کی بحالی کر رہے ہیں، فارن منسٹر جا رہے ہیں، جہاں جاتے ہیں ان کے اعمالوں کی اور ان کی کرتوتوں کی داستانیں سنائی جاتی ہیں ہمیں. اور سب وہ باتیں ہیں جو ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں. سی پیک روک دو، فورن جتنی انویسٹمنٹ آ رہی ہے روک دو. کیوں نہیں LNG لی؟ آج گیس پوچھتے ہیں نہیں ہے، جب $2 پہ LNG $2 پہ اور $3 پہ مل رہی تھی کیوں نہیں لی؟ کیونکہ لینی نہیں تھی. تو پھر اگر لے لیتے تو گیس کا بحران کیسے آتا؟ اب جب پوری دنیا میں LNG نہیں ہے، یوکرین وار کے بعد پوری دنیا میں اس کا بحران ہے، تو اب ہم سے پوچھتے ہیں جو 4 سال رہ کر گئے ہیں کہ کیوں نہیں لی. تو یہ باتیں جو ہیں، ہمارا فوکس صرف عوام ہے. لیکن جو انہوں نے مال لوٹا ہے، جو انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں اور جو انہوں نے پاکستان کے ایکسپینس پہ کی ہیں، انہی کو یہ بات بھی یاد رکھے، انہی کو آج وہی لوگ پنجاب پہ مسلط ہیں خزانے کی رکھوالی کے لیے. KPK میں وہی لوگ ہیں،
جی بی میں وہی, گلگت بلتستان میں وہی لوگ ہیں, آزاد کشمیر, اللہ جانے جب جائیں گے تو کیا کیا داستانیں ہمیں سننے کو ملیں گی. لیکن یہ وہ تمام چیزیں, اس شخص کے پاس نہ اخلاق ہے, نہ کردار ہے, نہ اہلیت ہے, نہ صلاحیت ہے, صرف نالائکی, نہ اہلی, بہتان بازی, چوری, کرپشن. جو نام میں لوں وہ عمران خان صاحب انہوں نے ثابت کیا ہے کہ وہ ہیں. میڈم یہ بتائیے گا کہ میڈم ہمارے صدر سمیت جو ہے ایک اور جگہ پہ پولیٹیکل کنسلٹیشن چل رہی ہے جس میں آئندہ کی جو سیاست ہے اس بارے میں غور کیا جا رہا ہے, تو کیا اس میں جو عمران خان کے اوپر کیسز ہیں یا ان کو کوئی NRO دینے کے حوالے سے اس کنسلٹیشن کا حصہ ہے؟ NRO اس کرپشن اور چوری سے ہم وہ نہیں ہے کہ روز کہتے تھے کہ ہم NRO مانگ رہے ہیں, NRO مانگ رہے ہیں, فیٹف پہ ان کے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھو تو NRO مانگ رہے ہیں, معیشت پہ ان کو اکٹھا کرو. جب یہ تباہی کر رہے تھے ہم نے کہا ہمیں آتی ہے ٹھیک کرنی, ہم سے مشورہ لے لو. شہباز شریف صاحب نے مساق معیشت کی بات کی تو انہوں نے کہا NRO مانگ رہے ہیں, اور کوئی ایسا موقع نہیں جانے دیتے تھے کہ جس پہ یہ تاثر نہ دیا جائے. تو اس لیے جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو جواب دینا پڑے گا, جس نے توشہ خانہ کی ڈکیتیاں کی ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا, جس نے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے ہیرے جواہرات اکٹھے کیے ہیں اس کو جواب دینا پڑے گا, جس نے زمین کی خرید و فروخت کی اور القاعدہ ٹرسٹ کی جس نے بنا کر اپنی فیملی بزنس سٹارٹ کیا اس کو جواب دینا پڑے گا, جس نے توشہ خانہ, BRT, مالم جبہ, یہ تمام وہ چوریاں ہیں اور ڈاکے ہیں اور فورن فنڈنگ, ان تمام چیزوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا. شور مچا کر, گولیوں کا ڈرامہ کر کے, یہ تمام نوٹنکی اور تماشے کر کے آپ نظر نہیں ہٹا سکتے. اپنی اعمال نامے سے آپ کو ایک ایک چیز کا جواب دینا پڑے گا. میڈم نیوز ون سے یہ بتائیے گا کہ عمران خان نے جب لانگ مارچ ختم کیا تو انہوں نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا اعلان کیا, اور اس کے بعد اس حوالے سے ان کے کئی مشاورتی سیشن ہو چکے ہیں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا حکومت نے اپنا لاہے عمل طے کر دیا ہے کہ اگر عمران خان صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرتے ہیں یا وہ استعفے دے دیتے ہیں تو حکومت فوری ایکشن کی طرف جائے گی, یا کیا لاہے عمل ہوگا؟ دیکھیں بزاد صاحب, انہوں نے تو 2 اپریل 2022 کو نیشنل اسمبلی سے استعفے دیے تھے. کدھر ہیں وہ استعفے؟ اپنے استعفوں کے خلاف کورٹ میں چلے گئے. جب اسپیکر نے استعفے منظور کرنے کے لیے کہا تو استعفے دیے جن لوگوں نے وہ کورٹ میں چلے گئے کہ ہم نے استعفے نہیں دیے. پہلے نیشنل اسمبلی کا معاملہ پورا کر لیں. پھر میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ اسمبلی توڑنا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے, نہ وہ توڑیں گے. لیکن میں یہ چیلنج کرتی ہوں کہ صرف پنجاب کی, خیبر پختونخوا کی, گلگت بلتستان کی اور AJK کے ممبران کے استعفے عوام کو دکھا دیں. جو عمران خان صاحب کو یہ دیں وہ پورے نمبرڈ استعفے عوام کو دکھا دیں. ان کے کہنے پہ کوئی استعفیٰ دے گا جس نے وزیر اعظم ہاؤس کو پرچون کی دکان بنایا ہوا تھا, ایسٹ میکنگ یونٹ بنایا ہوا تھا, ہیرے جواہرات اور اغوا خانہ بنایا ہوا تھا, اس کے اوپر کوئی استعفیٰ دے گا؟ ہم نے PDM میں استعفے جمع کرائے تھے نا, تمام ممبران کے استعفے ٹیلی ویژن پہ چلوائے تھے جو انہوں نے اپنی پارٹی کی قیادت کو دیے تھے. یہ چلا دیں, یہ دکھا دیں. نیشنل اسمبلی کے استعفے دکھا دیں جہاں آج بھی تنخواہ لے رہے ہیں, آج بھی مرات لے رہے ہیں, آج بھی لاجز میں رہ رہے ہیں. یہ کیسی باتیں کرتے ہیں لوگ؟ اپنی عزت سے ڈرتے ہیں عمران خان کے سامنے بات کرنے سے. استعفیٰ کوئی نہیں دیتا کیونکہ استعفیٰ ان کی کانسٹیچوئنسی کے لوگوں کی امانت ہوتا ہے. وہ کسی فاشسٹ کے کہنے پہ, کسی ذہنی مریض کے کہنے پہ, ایک فسادی کے کہنے پہ, ایک سازشی کے کہنے پہ لوگ استعفیٰ نہیں دیتے. میڈم ایک تو یہ بتا دیں, صدر پاکستان نے اسحاق ڈار سے جو ملاقاتیں ہوئی ہیں اس کے بارے میں کہا ہے کہ ان سے وہ ارلی الیکشن پر بات کرتے ہیں. یہ بھی بتا دیں کہ ارلی الیکشن پہ اسحاق ڈار کس مینڈیٹ کے تحت صدر پاکستان سے بات چیت کر رہے ہیں؟ یہ اسحاق ڈار صاحب نے کوئی فارمل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. صدر خود کہہ رہا ہے انٹرویو میں بیٹھ کے. سر صدر دوسرا سوال ایک اور, آپ نے کہا ہے کہ یہ پلاننگ کے تحت پاکستان کو بدنام کیا جا رہا ہے, فارن فنڈنگ.
تو کون ہے اس پلاننگ میں شامل؟ کیونکہ عمران خان تو کہتے رہے ہیں کہ میں نہ نیب میرے انڈر تھا، نہ فارن پالیسی میرے انڈر تھی، نہ معیشت میرے انڈر تھی، تو میں تو صرف تو آپ کے انڈر فرح گوگی اور صرف بشرا بی بی تھی جو آپ کے اقدامات پر عمل کرتی تھی؟ اگر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہ میرے انڈر نیب تھا، نہ معیشت تھی، نہ روزگار تھا، نہ نوکری تھی، نہ گھر تھا، نہ میرے اختیار میں کوئی چیز تھی، نہ نیب کا چیئرمین تھا، تو کیا صرف اور صرف وزیر اعظم کی کرسی پہ اس لیے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کے نیچے صرف بشرا بی بی اور فرح گوگی ان کی بات سنتی تھیں اور وہ تمام چیزیں کر رہی تھیں جس کے وہ اقدامات دے رہے تھے؟ تو استعفیٰ دے دیتے۔ یہ اب 4 سال بعد آپ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرے پاس یہ نہیں تھا، ان کے پاس سب کچھ تھا، یہ سب کچھ منصوبہ بندی کے تحت انہوں نے کیا ہے، ہر چیز عمران خان، ہر ماسٹر مائنڈ جو ہے ہر چیز کے پیچھے وہ عمران خان صاحب۔ فارن فنڈنگ کی بس ہے۔ فارن فنڈنگ، آپ نے الیکشن کمیشن کا وہ فیصلہ نہیں سنا جو 8 سال کی تاخیر، 8 سال کی تاخیر کے بعد فیصلہ آیا تو چڑھائی کر دی الیکشن کمیشن پہ۔ اور بھئی 8 سال میں جواب دے دیتے، 8 سال میں عوام کو بتا دیتے کہ میری فارن فنڈنگ جو ہے وہ لیگل ہے، وہ اللیگل نہیں ہے، اور یہ الاؤڈ ہے، اور یہ سارا کچھ میں نے بینکنگ ٹرانزیکشنز کے ذریعے کیا۔ یہی جواب دینا تھا نا۔ میرے پہ آج ایک الزام لگے، الیکشن کمیشن بتایا جی اتنے پیسے 100 روپے آپ کا آیا باہر سے، تو میں کہوں گی یہ 100 روپے کی ٹرانزیکشن ہے، یہ بینکنگ ریسیٹ ہے، آیا ہے میرا پیسہ۔ 8 سال جواب نہیں دے سکے۔ بات کرو تو وہ اس کو کبھی الیکشن کمشنر کو جو خود لگایا تھا اس کو مسلم لیگ نون کا پتہ نہیں کیا بنا دیتے ہیں، ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ کورٹ کوئی فیصلے میں بلا لے توہین عدالت کے، ان کو گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے چیف آف آرمی صاحب کو کمرے میں کہتے ہیں کہ میں آپ کو تاحیات ایکسٹینشن دے دوں گا، باہر ان کو شودا کے خلاف مہم چلانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ ذہنیت ہے اس بندے کی جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ وہ لوگ جو اس کی بات سنتے ہیں، دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہز کیریکٹر، دس پرسن، کہ اس کا دماغ جو ہے وہ صرف پلاننگ، سازش، بہتان بازی اور ایک اس میں گھرا رہتا ہے کہ اب میں نے کیا سٹوری بتانی اور میں نے کیا عوام کو کہانی دینی ہے۔ فیکٹس، اگر آپ فیکٹ، میں نے آپ کو سارے فیکٹس بتائے ہیں، اب یہ 2 دن سے ڈیلی میل کی سٹوری کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، اور جو فیکٹس ہیں کہ 3 سال 9 ایکسٹینشنز، کیوں نہیں ثبوت دیے؟ وہ بیچارہ ڈیوڈ روز وہ مانگتا رہا ثبوت، اس کو بٹھاتے رہے ٹاک شوز کے اندر، وہ ثبوت مانگتا رہا کہ تم نے جو ثبوت دیے ہیں وہ جو تم نے کاغذات دیے ہیں اس کے ثبوت دے دو۔ کہاں سے آنے تھے وہ ثبوت؟ ان کا خیال تھا کہ یہ اس طرح سارا کچھ، یہ دماغی مریض ہے یہ شخص، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جھوٹا شخص ہے، یہ منافق شخص ہے، یہ سازشی شخص ہے، یہ فسادی شخص ہے۔ یہ سیاسی جماعت نہیں، یہ پروپیگنڈا گروہ ہے جو فورن فنڈڈ ہے۔ اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ میڈم وہ تو ساکھدار اور صدر کی ملاقات، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صدر کہہ رہے ہیں کہ اگلی الیکشن کے لیے میں الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے۔ میں تھوڑا سا مارجن دے رہی تھی، لیکن الیکشن کی تاریخ اکتوبر 2023 ہے انشاءاللہ، جو آئین کے مطابق ہے، جو 5 سال کی مدت ہے، اور اس کے بعد الیکشنز ہوں گے۔ آپ الیکشن لڑیں، جو عوام کا فیصلہ ہوگا ہمیں منظور ہوگا۔ 24 میں بھی آ سکتے ہیں فی الحال اس کو اکتوبر 2023 ہی رکھیں۔ آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 2023 الیکشن کا سال ہے، مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کے جو حالات ہیں اس میں ان اسمبلیوں کو 1 سال مزید ملنا چاہیے، کیا یہ صرف ان کا مطالبہ ہے یا اس؟ دیکھیں، ہر جماعت ہے، ہر جماعت کی ایک سوچ ہے، ہر جماعت، اس کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہم عمران خان نہیں ہیں کہ جو اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو دے، اپنا موقف دے، اس کو گالی دینا شروع کر دو، اس کو مارنا شروع کر دو۔ جیسے میں نے پہلے کہا، ان سے سوال کرو تو گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں یا گولیاں مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ ہر آدمی کا اپنا موقف ہے، ہر آدمی کا اپنا وہ ہے، جو لیکن فیصلہ آئین کے مطابق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اکتوبر 2023 میں پاکستان میں الیکشنز ہوں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے معیشت کو نقصان پہنچایا، منتخب وزیر اعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہٹایا گیا، نواز شریف نے اقتدار میں آتے ہی سب کو اکٹھا کیا۔